بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل اقامت صلاۃ پہ گفتگو ہو رہی تھی جو نامکمل رہ گئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج اس مضمون کو مکمل کیا جائے گا، اور نماز یا اقامت صلاۃ اس پہ گفتگو ہم اس لیے کر رہے تھے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ کربلا کا سبق ہے، اور یہ بھی ایک ابھرا ہوا سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلو ہے کہ میں جسے چاہتا تھا سامنے لانا، اور اس کی ضرورت یوں بھی تھی ناظرین کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ عمل کرنا ہم سب کے بس میں ہے۔ ہم بڑے بڑے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، ممبر سے، سٹیج پر، ٹیلی ویژن پر، بڑے بڑے سیاسی مسائل، تمدنی مسائل اور معاشی مسائل، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ ان کا علمی فائدہ تو ہوتا ہے، مگر بہت سے سننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کی تبدیلی کے لیے کوئی کام خود نہیں کر سکتے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس پہ عمل کرنا ہم سب کے بس میں ہے، تو کیوں نہ ایسے موضوع کو زیر بحث لایا جائے کہ جس سے سب عملی فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا ناظرین کہ یہ نماز جو ہے ایک بہت بڑا فن ہے، اسے شروع سے لے کر آخر تک سیکھنا چاہیے، وضو کو سیکھنا چاہیے، اذان کو سیکھنا چاہیے کہ مؤذن جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہا ہے کس حیثیت سے کہہ رہا ہے، یعنی خود نہیں کہہ رہا، وہ تو اس بادشاہ، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس کا نمائندہ ہے اور آواز دے رہا ہے۔ تو اس مؤذن کی حیثیت کو سمجھنا، اور پھر جو دعائیں کرنی ہیں، پھر جو درود پڑھنا ہے اذان کے بعد، اس کو سمجھنا، ان سب چیزوں کو، اصل بات یہ ہے ناظرین کہ وقت ایسے کاموں پر بھی لگانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے، دیکھیے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ آدمی ساری زندگی گزار دے اور اللہ کے کام کے لیے اس کے پاس چند گھڑیاں بھی نہ ہوں۔ یہ کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں مصروف ہوں اللہ کے کام میں، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ وہ آدمی کیا آدمی ہے جو 4 گھنٹے لغو گفتگو تو کسی کے ساتھ کر سکتا ہے، جو ہر ایرے غیرے کو گھنٹوں دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اور اس محسن اعظم کے لیے کہ جس نے سب کچھ سکھایا اور اپنی پوری زندگی لگا دی، اس پہ پڑھنے کے لیے دعائیں یاد کرنے کا اس کے پاس وقت نہ ہو اور وہ کہے کہ میں مصروف ہوں۔ مصروف کا معنی یہ ہے کہ میرا چہرہ پھرا ہوا ہے، یعنی ہر چیز کی طرف میں رخ کر سکتا ہوں، میں ہر ایرے غیرے کو وقت دے سکتا ہوں، لیکن یا اللہ جب تیری باری آئے تو میرا چہرہ پھرا ہوا ہے۔ یہ بڑی گستاخی کی بات ہے یہ لفظ کہنا کہ اللہ کے کام کے لیے میرے پاس وقت نہیں، میں مصروف ہوں۔ تو وقت ان کاموں میں لگانا، ان دعاؤں کو، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ان کو یاد کرنا، اور نماز کے تمام مراحل کو سمجھنا کہ کیا ہے۔ ناظرین، جتنے مفید اجزاء ہیں وہ اس نماز میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز ہمارے حوالے کی ہے، وہ ختم المرسلین ہے۔ یہ نماز کی آخری ارتقائی شکل ہے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا۔ یہ جو اسلام ہے، جس طرح توحید کا معاملہ ہے کہ سب مراحل سے گزر کر توحید اپنی آخری ارتقائی شکل میں اسلام میں، اس دین میں جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو دیا ہے، جلوہ گر ہوا ہے۔ جس چیز میں شائبہ بھی ہو سکتا تھا شرک کا، اس سے بھی باز کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ نماز ہے، یہ نماز کی آخری ارتقائی شکل ہے جو ختم المرسلین کے توسط سے ہمیں ملی ہے، اور تمام مفید اجزاء روح کی میل کچیل کو چھانٹنے کے لیے اور دل کو صاف کرنے کے لیے جتنے مفید اجزاء ہو سکتے تھے سب کو اس نماز میں شامل کر دیا، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھا دیا۔
یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب مفید اجزاء کو اس نماز میں شامل کر دیا، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ توحید دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے، اور دین کی جو عمارت ہے اس عقیدے پہ قائم ہے۔ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ غیرک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہے توحید ناظرین، اور یہ نماز کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ توحید نماز میں شامل ہے۔ یہ ہے وہ بات جو عرض کر رہا ہوں کہ سب مفید اجزاء کو اس میں شامل کر دیا۔ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ کھانے سے پینے سے رک جانا۔ نماز میں نہ کھانے کا کوئی سوال پیدا ہو، نہ پینے کا کوئی سوال ہے۔ نماز میں تو بول بھی نہیں سکتے ہیں، ہنس بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو دیکھیے جو روزے کی حقیقت ہے وہ بھی نماز میں شامل ہے، توحید بھی نماز میں شامل، روزے کی حقیقت بھی نماز میں شامل۔ یہ وہ مفید اجزاء ہے ناظرین۔ حج کیا ہے؟ رخ بیت اللہ کی طرف، حاضری کی کیفیت۔ اور نماز میں کیا حکم ہوا؟ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وہ جو حج کی حقیقت ہے بیت اللہ، نماز میں جب تک کھڑا رہتا ہے آدمی توجہ بیت اللہ ہی کی طرف رہتی ہے، اور جب سلام پھیرتا ہے تو وہ حالت ختم ہوتی ہے، ورنہ تمام چہرہ اعضاء ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ حج کی حقیقت، حج کا فائدہ بھی شامل نماز میں، یہ بھی ایک جز ہے نماز کا۔ اعتکاف، اس کی حقیقت کیا ہے؟ المعتکف یعتکف الذنوب کلھا، اعتکاف میں جو بیٹھنے والا ہے وہ تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین نماز میں کسی گناہ کے صدور کا ارتکاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے کہ اعتکاف کی حقیقت اور اعتکاف کا فائدہ بھی اس نماز میں شامل ہے۔ یہ ہے وہ نماز جو ختم المرسلین نے ہمیں دی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی دل جان سے قدر کرنی چاہیے۔ یہ جو ذکر ہے قرآن مجید نے کیا کہا؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ ذکر کے جتنے فوائد ہیں اور ذکر سے جتنا تزکیہ ہوتا ہے روح کا اور دل کا، ذکر کے فوائد نماز میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ نماز میں شامل، الحمدللہ نماز میں شامل، اللہ اکبر کی تکرار ہے نماز میں، لا الہ الا اللہ یہ نماز میں شامل۔ اور ادھر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ افضل الذکر بعد القرآن اربع، چار چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے بعد ذکر کی اعلیٰ ترین اقسام، چار چیزیں، چار کلمے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تسبیح بھی نماز میں شامل، تحمید بھی نماز میں شامل، تکبیر بھی نماز میں شامل، اور لا الہ الا اللہ بھی نماز میں شامل۔ اس لیے اس کو موضوع سخن بنایا ہے کہ سب مفید اجزاء اس میں شامل کر دیے ہیں۔ دعا یہ بھی نماز میں شامل، یہ جو شروع ہوتی ہے نماز اور سورت فاتحہ، یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ ناظرین جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلانا، یعنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا تعلق عبادت سے ہو، ان کا تعلق دنیا کے دوسرے کاموں سے ہو، یہ دعا اس کا اطلاق سب چیزوں پہ ہوتا ہے۔ یعنی یا اللہ جب دو معاملات سامنے ہوں ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرنا، یہ دعا بھی نماز میں شامل ہے۔ درود بھی نماز میں شامل ہے۔ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، یہ فرمایا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو ایک بار مجھ پہ درود پڑتا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے. تو یہ درود بھی نماز میں جو تشہد میں بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے یہ بھی نماز میں شامل ہے. یہ ہے ناظرین وہ نماز جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور جس پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سیکھنا چاہیے. یہ کیا چیز ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے, اس میں خشوع کس طرح پیدا ہوتا ہے, اس میں وسوسے کس طرح دور ہٹائے جاتے ہیں. کیونکہ نماز اگر سیدھی ہو جائے, نماز میں اگر خشوع پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے دنیا کی سب سے بڑی لذت پھر نماز ہی میں آتی ہے. وہ جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے. جب نماز سیدھی ہو جائے تو پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جیسا حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ صحابی جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے نماز میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسی ہنڈیا کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے. خشیت سے اور رقت سے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں سے ایسی آواز آیا کرتی تھی. تو یہ کیفیت نماز کی جب حاصل ہو جائے تو پھر دنیا کی سب سے بڑی لذت نماز میں آتی ہے. خباب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرفتار ہو گئے مکہ میں تو پھانسی ان کو لگائی جا رہی تھی. اس سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ خباب اگر کوئی زندگی کی آخری خواہش ہے تو بتاؤ, کیونکہ یہ ایک دستور تھا کہ جس کو موت کی سزا ہو پھانسی سے پہلے آخری خواہش اس کی پوچھی جاتی تھی اور اس کو پورا کیا جاتا تھا. تو جب آخری خواہش پوچھی گئی تو حضرت خباب نے یہ کہا کہ بس آخری خواہش یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھو زندگی کی آخری خواہش 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ سب سے بڑی لذت اس چیز میں آ رہی ہے. یہ جو آخری خواہش ہے ناظرین, یہ منافقت کبھی نہیں کرتا آدمی. جب زندگی میں آخری باتیں کر رہا ہو, آخری خواہشات کا اظہار کر رہا ہو, تو اس میں آمیزش نہیں ہوتی. جو سچ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیجئے, ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے کہ وہ لوگ جن کے دل میں خدا ہوتا ہے, وہ لوگ جن کے دل میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے, وہ آخری وقت بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا, میری تیاری ہے یا نہیں ہے, وہاں کیا نتیجہ نکلے گا. اور وہ لوگ جن کے دل میں دنیا ہوتی ہے وہ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے بھی حساب ہی لگا رہے ہوتے ہیں, میرے بینک بیلنس کا کیا ہوگا, میری فیکٹریوں کا کیا ہوگا, وہ جو نئی دکان کھولی تھی اس کا کیا ہوگا. دنیا سے جا رہا ہے. دیکھیے ناظرین یہ بھی حماقت کی کون سی منزل ہے کہ جا رہا ہے, یہ جو دارالامتحان ہے اس سے, اور کہاں جا رہا ہے, دارالجزا میں جا رہا ہے. جب آدمی امتحان دے دیتا پھر فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ فکر تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی اب نتیجہ کیا نکلے گا, اور میں پاس ہو جاؤں گا, فیل ہوں گا, اور کوئی رعایتی نمبروں کا بندوبست ہو جائے گا, اور کسی طرح جان بچ جائے گی, آگے نکل جاؤں گا. فکر تو یہ ہوتی ہے. یہ کمرہ امتحان میں یہ فکر تو نہیں ہوتی کہ بھئی کرسیوں کا کیا ہے, میز کیا ہے, دیواروں کا رنگ کیسا ہے. یہ حماقت کی کون سی منزل کہ آدمی یہی سوچتا رہے کمرہ امتحان میں. وہاں تو فکر یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلنے والا. تو یہ جو آخری خواہش ہے یہ ہمیشہ سچی ہوتی ہے. وہ آخری خواہش یہ کی کہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اور 2 رکعت بھی حضرت خباب نے پڑھی اور بہت ہلکی نماز پڑھی, چھوٹی چھوٹی صورتیں, چھوٹے چھوٹے سجدے, اور سلام پھیر دیا, نماز سے باہر آ گئے. اور ہلکی نماز کیوں پڑھی؟ یہ ان لوگوں کا فہم ہے ناظرین. ہلکی نماز اس لیے پڑھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ سوچنے لگیں کہ محمد کے ساتھی موت کے در سے لمبے سجدے کرتے ہیں, اس لیے ہلکی نماز پڑھی کہ کہیں میرے آقا کے بارے میں کوئی بدگمانی